السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن کا میک اپ مکمل ہونے کے بعد جب اس کا شوہر اسے لینے کے لیے بیوٹی پارلر کے اندر آیا تو دلہن نے اسے دیکھتے ہی گھونگھٹ نکال لیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ شوہر کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ تھی اور اس نے مالکہ کو پیسے دیتے ہوئے عجیب لہجے میں کہا کہ آج کے بعد یہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گی۔ خیر، مالکہ نے جب صفائی کے لیے دلہن والا کمرہ کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اصلی دلہن تو شہر کے ایک انتہائی پرشکوہ اور قیمتی ترین علاقے کے بالکل وسط میں واقع وہ ایک انتہائی شاندار اور پرتعیش بیوٹی پارلر تھا، جس کی شہرت اور چمک دمک پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس علاقے کی سڑکیں ہر وقت انتہائی مہنگی اور غیر ملکی گاڑیوں سے بھری رہتی تھیں، اور وہاں کے درختوں پر لگی ہوئی رنگ برنگی روشنیاں رات کو دن میں تبدیل کر دیتی تھیں۔ اس بیوٹی پارلر کی بیرونی دیواریں انتہائی قیمتی اور چمکدار غیر ملکی شیشوں سے بنائی گئی تھیں، جن کے اندر سے نکلنے والی دلکش روشنیاں باہر سے گزرنے والے ہر انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھیں۔ اور اس بیوٹی پارلر کی مالکہ شازیہ اپنے کام میں اس قدر ماہر اور مشہور تھی کہ دور دور سے امیر ترین خاندان کی عورتیں صرف اور صرف اسی سے اپنا سنگھار کروانے کے لیے کئی مہینے پہلے سے وقت لیا کرتی تھیں۔ شازیہ نے اپنی زندگی کے کئی سال اس فن کو سیکھنے میں گزارے تھے، اور اس کی انگلیاں جب کسی کے چہرے پر حرکت کرتیں تو وہ ایک عام سی شکل کو بھی کسی خوابوں کی شہزادی میں تبدیل کر دینے کا ہنر جانتی تھی۔ اس کے بیوٹی پارلر کے اندر کا ماحول کسی عظیم الشان شاہی محل سے کم نہیں تھا، جہاں فرش پر انتہائی نرم اور قیمتی غیر ملکی قالین بچھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر سونے کے پانی سے نقش و نگار بنائے گئے تھے، اور چھتوں سے لٹکتے ہوئے انتہائی بڑے اور چمکدار فانوس اس جگہ کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ کرتے تھے۔ اور آج بھی اس بیوٹی پارلر میں ایک ایسی ہی انتہائی خاص اور سب سے منفرد گاہک کی آمد تھی، جس کے لیے شازیہ نے اپنے پورے بیوٹی پارلر کو عام گاہکوں کے لیے مکمل طور پر بند کر رکھا تھا، اور اپنے تمام عملے کو انتہائی سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ آج کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی یا غلطی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ خاص گاہک اس شہر کے سب سے بڑے امیر ترین اور نامور صنعت کار سیٹھ داؤد کی اکلوتی اور انتہائی لاڈلی بیٹی زویا تھی، جس کی آج شادی تھی، اور جس کی خوبصورتی اور بے پناہ دولت کے چرچے ہر زبان پر عام تھے۔ سیٹھ داؤد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک انتہائی چھوٹے سے کارخانے سے کیا تھا، لیکن اپنی دن رات کی سخت مشقت، بے پناہ محنت اور غیر معمولی تجارتی صلاحیتوں کی بدولت اس نے چند ہی سالوں میں ایک ایسی عظیم الشان تجارتی سلطنت کھڑی کر لی تھی، جس کا تصور بھی کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے کارخانے ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، اور اس کی دولت کا شمار کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ سیٹھ داؤد کی بیوی کا انتقال
زویا کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی ساری زندگی اپنی اس اکلوتی بیٹی کی پرورش اور اس کی خوشیوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ سیٹھ داؤد نے اپنی اس اکلوتی بیٹی کی پرورش ایک شہزادیوں کی طرح کی تھی اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اس کے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیا تھا۔ زویا کے لیے اس کا باپ ہی اس کی پوری دنیا تھا، اور وہ اپنے باپ کی بے پناہ دولت کے باوجود ایک انتہائی معصوم، نرم دل اور سادہ طبیعت کی مالک لڑکی تھی، جسے دنیا کی مکاریوں، فریب اور چالاکیوں کا ذرہ برابر بھی کوئی علم نہیں تھا۔ اس کا سارا وقت اپنی کتابوں، اپنے باغ اور غریبوں کی مدد کرنے میں گزرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے اور خوبصورت ترین سفر کے آغاز پر بے حد خوش اور پرجوش تھی۔ اس کی شادی شہر کے ایک اور بظاہر انتہائی معزز اور پڑھے لکھے نوجوان کامران سے طے پائی تھی، جو کہ ظاہری طور پر ایک انتہائی نفیس، خوش اخلاق اور شاندار شخصیت کا مالک انسان تھا۔ کامران نے سیٹھ داؤد سے ایک کاروباری محفل میں ملاقات کی تھی اور اپنی میٹھی باتوں میں، اپنے شاندار لباس اور اپنے بظاہر بہت بڑے خاندانی پس منظر کے جھوٹے قصوں سے سیٹھ داؤد کو مکمل طور پر اپنے سحر میں، اپنے جادو میں گرفتار کر لیا تھا۔ کامران کی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار کشش اور اس کی زبان میں ایک ایسی مٹھاس تھی کہ کوئی بھی اس کی حقیقت پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سیٹھ داؤد اور زویا دونوں کا دل جیت لیا تھا، اور سیٹھ داؤد نے اپنی بیٹی کے لیے کامران کو ایک بہترین جیون ساتھی سمجھ کر اس رشتے کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ سیٹھ داؤد نے اپنی بیٹی کی اس شادی پر پانی کی طرح بے تحاشا دولت بہائی تھی، اور اس شادی کی تقریبات اور اس کے انتظامات دیکھ کر شہر کے بڑے بڑے امراء اور تاجروں کی آنکھیں بھی خیرہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ شادی کا پنڈال کسی بہت بڑے محل کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں ہزاروں مہمانوں کے لیے دنیا کے بہترین کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا، اور پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ زویا کے لیے جو عروسی لباس تیار کیا گیا تھا، وہ کوئی عام لباس نہیں تھا، بلکہ اسے ایک غیر ملکی ماہر کاریگر نے 6 مہینوں کی مسلسل محنت سے خالص ریشم اور سونے کی تاروں سے انتہائی نفاست اور باریک بینی سے بنایا تھا۔ اس لباس کے کپڑے کو انتہائی خاص اور نایاب رنگوں سے رنگا گیا تھا، اور اس پر جڑے ہوئے قیمتی اور نایاب ہیرے اور موتی روشنی پڑنے پر اس قدر چمکتے تھے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں ٹھہر نہیں پاتی تھیں۔ لباس کے کناروں پر خالص سونے کا کام کیا گیا تھا، جو اس کے وزن اور اس کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کر رہا تھا، لیکن اس شاندار لباس سے بھی زیادہ قیمتی اور ہوش ربا وہ زیورات تھے جو سیٹھ داؤد نے اپنی بیٹی کو اس کی شادی کے دن پہننے کے لیے خاص طور پر بنوا کر دیے تھے۔ یہ زیورات کوئی عام بازار سے خریدے گئے زیورات نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے انتہائی نایاب اور خالص ہیرے منگوائے گئے تھے، جنہیں شہر کے سب سے پرانے اور ماہر ترین سوناروں نے کئی مہینوں کی دن رات کی محنت کے بعد ایک شاہکار میں تبدیل کیا تھا۔ ان زیورات میں خالص سونے کے بھاری بھرکم جوڑے، نایاب اور انتہائی قیمتی ہیروں سے جڑا ہوا
ایک بہت بڑا اور خاندانی ہار جس کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی بڑا اور نایاب سرخ ہیرا جڑا ہوا تھا۔ کانوں کے انتہائی قیمتی اور بھاری جھمکے، ہاتھوں کی چوڑیاں جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور ماتھے کا وہ شاندار جھومر شامل تھا جس کی مالیت کا اندازہ لگانا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور زویا آج اپنی شادی کے دن یہی کروڑوں روپے مالیت کا انتہائی قیمتی اور بھاری زیور پہن کر اور وہ شاندار عروسی لباس زیب تن کر کے شازیہ کے اس عالی شان بیوٹی پارلر میں اپنا حتمی اور آخری سنگھار کروانے کے لیے پہنچی تھی، جب زویا اپنے درجنوں مسلح محافظوں اور اپنی قریبی سہیلیوں کے جلوے میں اس بیوٹی پارلر کے بھاری اور شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، تو اس کے پہنے ہوئے ان کروڑوں روپے کے قیمتی زیورات اور اس کے اس انتہائی شاندار لباس کی چمک دمک دیکھ کر خود شازیہ جیسی ماہر اور امیر مالکہ کی آنکھیں بھی حیرت اور رشک سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بے پناہ دولت اور اتنے نایاب اور خالص ہیروں کا زیور کسی اور دلہن کے جسم پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شازیہ نے انتہائی گرم جوشی عقیدت اور خوشامد سے بھرپور انداز میں زویا کا استقبال کیا اور اسے بیوٹی پارلر کے سب سے خاص اور انتہائی محفوظ کمرے میں لے گئی، جو کہ صرف اور صرف شہر کی سب سے امیر ترین اور خاص شخصیات کے لیے مخصوص تھا۔ اس کمرے کی سجاوٹ کسی شہزادی کے خوابگاہ جیسی تھی۔ اس کے نرم و گداز صوفے جن پر خالص ریشم کے غلاف چڑھے ہوئے تھے، اس کے بڑے بڑے اور چمکدار شیشے جن پر سونے کے فریم لگے ہوئے تھے، اور اس میں پھیلی ہوئی انتہائی مسحور کن اور مہنگی ترین خوشبو اس کی شاہانہ حیثیت کی گواہی دے رہی تھی۔ زویا کے محافظوں کو بیوٹی پارلر کے بیرونی دروازے پر ہی روک دیا گیا تھا، کیونکہ شازیہ کا یہ انتہائی سخت اور ناقابل تسخیر اصول تھا کہ سنگھار کے دوران کسی بھی مرد یا کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندرونی حصے میں داخل ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ زویا انتہائی خوشی اور ایک عجیب سی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس بڑے سے اور چمکدار شیشے کے سامنے رکھی ہوئی اس انتہائی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئی، اور شازیہ نے اپنے سب سے خاص اور ماہر عملے کے ساتھ مل کر زویا کا وہ شاندار سنگھار شروع کر دیا۔ زویا کے چہرے کی قدرتی خوبصورتی اور اس کی وہ معصومیت شازیہ کے اس ماہرانہ سنگھار کے بعد مزید نکھر کر سامنے آنے لگی، اور وہ واقعی کسی قدیم کہانی کی ایک انتہائی حسین اور خوابوں کی شہزادی لگنے لگی، جس کے حسن اور جس کے پہنے ہوئے ان ہیروں اور سونے کے زیورات کی چمک نے اس پورے کمرے کو ایک عجیب سی اور ناقابل بیان روشنی سے بھر دیا تھا۔ شازیہ نے زویا کے چہرے پر انتہائی مہنگی اور نایاب قسم کی اشیاء کا استعمال کیا، اور اس کی آنکھوں کو ایک ایسا خوبصورت رنگ دیا جو اس کے لباس سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ سنگھار کا یہ انتہائی طویل اور باریک بینی سے بھرا ہوا عمل کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے دوران زویا اپنے مستقبل اور کامران کے ساتھ گزرنے والی
اپنی آنے والی زندگی کے انتہائی حسین اور سنہرے خوابوں میں مکمل طور پر کھوئی ہوئی تھی۔ وہ بار بار شیشے میں اپنا عکس دیکھتی اور اس کے گال شرم اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے سرخ ہو جاتے۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور طمانینت بھری مسکراہٹ مسلسل رقص کر رہی تھی۔ شازیہ زویا کے بالوں کو انتہائی مہارت سے سنوارتی اور اس قیمتی ترین ہیروں کے ہار کو اس کے گلے میں انتہائی نفاست سے سیٹ کرتی تو اس کی اپنی انگلیاں ان ہیروں کی ٹھنڈک اور ان کی قیمت محسوس کر کے بار بار کانپنے لگتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زویا کے جسم پر اس وقت جو دولت سجی ہوئی ہے وہ اس کے پورے عالیشان بیوٹی پارلر کی قیمت سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ شازیہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس بے پناہ دولت اور اس معصوم لڑکی کے ارد گرد کیسی بھیانک سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے کام میں مگن تھی اور اس کا مقصد زویا کو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین دلہن بنانا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات کے سائے گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے، آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے تھے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بیوٹی پارلر کے باہر سڑک پر گاڑیوں کا شور اور شادی کی گہما گہمی بڑھنے لگی تھی۔ زویا کا سنگھار اب بالکل اپنے آخری اور حتمی مراحل میں داخل ہو چکا تھا اور شازیہ اس کے چہرے پر آخری باریکیاں دے رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر رنگ لگا رہی تھی کہ اچانک بیوٹی پارلر کے بیرونی اور بھاری شیشے کے دروازے پر کامران کی وہ انتہائی شاندار اور پھولوں سے لدی ہوئی لمبی گاڑی آ کر رکی۔ کامران ایک انتہائی قیمتی اور شاندار لباس پہنے ہوئے اپنی دلہن کو لینے کے لیے وقت سے کچھ پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک انتہائی گہری رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے بالوں کو انتہائی نفاست سے سنوارا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر آج ایک انتہائی پر اسرار اور عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی ان گہری آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی عام انسان دھوکہ کھا سکتا تھا۔ کامران نے انتہائی پروقار اور شاہانہ انداز میں بیوٹی پارلر کے اندر قدم رکھا اور شازیہ کے استقبالیے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ شازیہ نے جب دلہے کو اتنی جلدی اور اس قدر شاندار انداز میں اندر آتے دیکھا تو اس نے انتہائی خوش اخلاقی اور احترام کے ساتھ کامران کو خوش آمدید کہا اور اسے بتایا کہ دلہن کا سنگھار بس مکمل ہی ہونے والا ہے اور وہ چند ہی لمحوں میں اس کے سامنے آ جائے گی۔ کامران نے انتہائی پرسکون انداز میں اپنا سر ہلایا اور استقبالیے کے پاس رکھے ہوئے ایک انتہائی آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اس کی وہ پر اسرار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر مسلسل موجود تھی اور وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی اس انتہائی مہنگی اور قیمتی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت ہی خاص اور طے شدہ لمحے کا انتہائی بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے قراری اور ایک نامعلوم سا تجسس تھا جو اس کے بظاہر پرسکون چہرے کے بالکل برعکس تھا۔ اندر اس خاص کمرے میں شازیہ نے زویا کا سنگھار مکمل کرنے کے بعد اسے ایک نظر دیکھا
اور بے ساختہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہے اور اس کا شوہر اسے دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ زویا کے گال شازیہ کی اس تعریف پر شرم سے سرخ ہو گئے اور اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسی دوران بیوٹی پارلر کے اس اندرونی حصے کی وہ خاص ملازمہ جسے شازیہ نے زویا کی مدد کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ زویا کا وہ انتہائی بھاری اور سرخ رنگ کا گھونگھٹ لے کر آگے بڑھی۔ یہ گھونگھٹ بھی اسی خالص ریشم اور سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا اور اس کا وزن کافی زیادہ تھا۔ اس ملازمہ نے انتہائی مہارت اور احتیاط سے وہ گھونگھٹ زویا کے سر پر ڈال دیا، جس سے زویا کا چہرہ اور اس کا وہ قیمتی اور کروڑوں روپے کا ہیروں کا زیور مکمل طور پر اس سرخ اور بھاری کپڑے کے پیچھے چھپ گیا۔ شازیہ نے زویا کو کرسی سے اٹھنے میں مدد دی اور باہر جا کر کامران کو اطلاع دی کہ اس کی دلہن بالکل تیار ہے اور وہ اسے لے جا سکتا ہے۔ کامران اپنی جگہ سے انتہائی تیزی کے ساتھ اٹھا اور اس خاص کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے وہ دلہن اس بھاری اور سرخ گھونگھٹ میں مکمل طور پر چھپی ہوئی انتہائی آہستہ اور دبے قدموں سے چلتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ دلہن کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بھاری لباس کو تھاما ہوا تھا۔ کامران نے آگے بڑھ کر اپنی اس گھونگھٹ والی دلہن کا ہاتھ انتہائی نرمی اور مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر بیوٹی پارلر کے اس بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ شازیہ ان دونوں کو اس طرح ساتھ چلتے دیکھ کر انتہائی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اسے ایک بہت بڑی اور بھاری رقم ملنے کی امید تھی۔ جب کامران دلہن کو لے کر بالکل دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے اچانک اپنے قدم روکے اور مڑ کر شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ پر اسرار مسکراہٹ اب ایک انتہائی عجیب اور خوفناک حد تک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک انتہائی موٹا اور پیسوں سے بھرا ہوا بھاری لفافہ نکالا اور اسے شازیہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے انتہائی سرد ٹھہرے ہوئے اور ایک عجیب سے خوفناک اور سنسنی لہجے میں کہا کہ یہ تمہاری اس شاندار محنت اور تمہارے اس کام کا انعام ہے، اور یاد رکھنا آج کے بعد اسے کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گی۔ شازیہ نے وہ پیسوں سے بھرا لفافہ دیکھ کر خوشی سے سر ہلایا اور اس کی اس آخری بات کو ایک عام سی اور مزاحیہ بات سمجھ کر مسکرا دی، اور پھر کامران اپنے اس گھونگھٹ والی دلہن کو لے کر بیوٹی پارلر سے باہر نکل گیا اور اس شاندار گاڑی میں بیٹھ کر اس گہری اور تاریک ہوتی ہوئی رات کے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ شازیہ نے جب اس بھاری اور موٹے لفافے کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک شدید اور ناقابل بیان چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ہزاروں اور 5,000 کے نئے اور کڑکڑاتے ہوئے نوٹوں کی اتنی موٹی گڈیاں موجود تھیں کہ شازیہ کا دل خوشی اور لالچ کی زیادتی سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی اس شاندار محنت اور زویا کے اس تاریخی سنگھار کا
وہ انعام مل گیا تھا جس کی اس نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ وہ بیوٹی پارلر کے اس استقبالیہ پر کھڑی ان نوٹوں کو گن رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی فاتحانہ اور مطمئن مسکراہٹ مسلسل رقص کر رہی تھی۔ اسے اب کامران کی اس پراسرار مسکراہٹ اور اس کے ان عجیب و غریب الفاظ کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آج کے بعد یہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گی۔ شازیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید کامران اپنی اس بے پناہ دولت اور اپنی اس خوبصورت دلہن کو لے کر کسی اور ملک یا کسی اور شہر میں ہمیشہ کے لیے منتقل ہونے والا ہے، یا شاید یہ امیر لوگوں کا کوئی خاص انداز ہوتا ہے جس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کے تحکمانہ اور عجیب الفاظ میں کرتے ہیں۔ شازیہ نے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور اس بھاری لفافے کو اپنے استقبالیہ کی اس خاص دراز میں انتہائی احتیاط اور حفاظت کے ساتھ رکھ کر اس پر تالا لگا دیا۔ اس وقت بیوٹی پارلر کے اندرونی حصے میں ایک انتہائی گہرا اور پر اسرار سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ زویا کے جانے کے بعد باقی تمام عملہ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر پچھلے کمروں میں جا چکا تھا، اور باہر کی اس طوفانی گہما گہمی اور شادی کے شور و غل کے برعکس بیوٹی پارلر کے اندر کی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی لگ رہی تھی۔ شازیہ نے ایک لمبی اور پرسکون سانس لی اور اپنے قدموں کو اس خاص اور وی آئی پی کمرے کی طرف موڑ دیا جہاں اس نے پچھلے کئی گھنٹوں تک زویا کا وہ شاندار اور انتہائی تاریخی سنگھار کیا تھا، اور وہ اس کمرے کو سمیٹنے، وہاں بکھرے ہوئے سامان کو ترتیب دینے اور اس شیشے کی صفائی کرنے کے ارادے سے وہاں جا رہی تھی تاکہ وہ اس تھکا دینے والے دن کا اختتام کر سکے۔ وہ انتہائی سست اور مطمئن قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس طویل اور روشن راہداری سے گزری جس کے دونوں اطراف میں لگے ہوئے قیمتی شیشے اس کے عکس کو دہرا رہے تھے۔ جب وہ اس خاص کمرے کے دروازے تک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر کی تمام روشنیاں ابھی تک اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ جل رہی تھیں۔ شازیہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس دروازے کے بھاری اور سنہری دستے کو پکڑا اور اسے ہلکا سا دھکا دے کر اندر کی طرف کھول دیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی شازیہ کی نظر سب سے پہلے اس بڑے اور چمکدار شیشے پر پڑی جس کے سامنے رکھی ہوئی وہ آرام دہ کرسی بالکل خالی تھی، اور وہاں سنگھار کا کچھ سامان اور رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شازیہ نے ایک طاہرانہ اور سرسری سی نگاہ پورے کمرے پر ڈالی تو اسے وہاں ہر چیز اپنی جگہ پر موجود نظر آئی، لیکن اس کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور ایک نامعلوم سی دہشت کا احساس چھایا ہوا تھا جو شازیہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیشے کے سامنے پڑے ہوئے سامان کو سمیٹنا شروع کیا، لیکن اچانک اس کی عقابی اور تیز نظر اس کمرے کے بالکل آخری اور تاریک کونے میں رکھے ہوئے اس بڑے اور نرم صوفے کے پیچھے فرش پر پڑی، جہاں ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شازیہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ سنگھار کی بوتل
اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئی اور ایک زوردار چھناکے کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک انتہائی شدید ترین دہشت سے اس قدر پھیل گئیں کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بت کی طرح ساکت اور منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کا سانس اس کے خشک اور کانٹے دار حلق میں بری طرح اٹک گیا اور اس کے پیروں تلے سے وہ مضبوط اور چمکدار زمین مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے کھسک گئی جس پر وہ کھڑی تھی، کیونکہ اس بڑے اور نرم صوفے کے بالکل پیچھے اس قیمتی اور غیر ملکی قالین پر کوئی اور نہیں بلکہ اس شہر کے سب سے بڑے اور امیر ترین صنعت کار سیٹھ داؤد کی وہ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی زویا انتہائی بے حس و حرکت اور بے ہوشی کے عالم میں اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ زویا کا وہ شاندار اور خالص ریشم کا بنا ہوا کروڑوں روپے کا عروسی لباس بری طرح بکھرا ہوا اور سلوٹوں کا شکار تھا، لیکن جس چیز نے شازیہ کی روح کو چیر کر رکھ دیا اور اس کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے، وہ یہ ہولناک اور بھیانک حقیقت تھی کہ زویا کے جسم پر، اس کے گلے میں، اس کے کانوں میں اور اس کے ہاتھوں میں وہ کروڑوں اور اربوں روپے مالیت کا خالص سونے اور نایاب ہیروں کا کوئی ایک بھی زیور موجود نہیں تھا۔ اس کا وہ بڑا اور خاندانی ہیروں کا ہار، اس کے وہ قیمتی جھمکے، اس کا وہ ماتھے کا شاندار جھومر اور اس کے ہاتھوں کی وہ ہیروں جڑی چوڑیاں، سب کچھ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، اور اس کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن کا چہرہ لگ رہا تھا، وہ اب ایک انتہائی زرد اور خوفناک موت جیسی رنگت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور اس کے سر پر وہ سرخ اور بھاری گھونگھٹ بھی موجود نہیں تھا جو اس ملازمہ نے اس کے سر پر ڈالا تھا۔ شازیہ کا پورا وجود ایک سوکھے اور بے جان پتے کی طرح کانپنے لگا اور اس کے دماغ میں وہ تمام کڑیاں اور وہ تمام بکھرے ہوئے ٹکڑے ایک انتہائی ہولناک اور سفاکانہ حقیقت کی شکل میں جڑنے لگے۔ اسے اب وہ ساری سازش، وہ ساری مکاری اور کامران کے وہ پر اسرار الفاظ پوری طرح اور انتہائی شفاف انداز میں سمجھ آ رہے تھے کہ آج کے بعد یہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گی۔ شازیہ کو یہ احساس ہو گیا کہ جو دلہن وہ سرخ اور بھاری گھونگھٹ نکال کر انتہائی خاموشی اور دبے قدموں کے ساتھ اس مکار اور درندہ صفت کامران کے ساتھ چل کر اس شاندار گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی، وہ دراصل سیٹھ داؤد کی بیٹی زویا بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ کامران کی کوئی انتہائی شاطر، جرائم پیشہ اور سفاک ساتھی تھی، جس نے زویا کی مدد کرنے والی اس خاص ملازمہ کا روپ دھار رکھا تھا، اور اس نے اسی خاص کمرے میں تنہائی کا اور اس بھاری گھونگھٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی مکاری اور درندگی کے ساتھ زویا کو کوئی خطرناک اور بے ہوش کرنے والی دوا پلا کر یا کسی زہریلے کیمیکل کے ذریعے بے ہوش کر دیا تھا، اور پھر اس بے بس اور معصوم لڑکی کے جسم سے وہ تمام کروڑوں روپے مالیت کے قیمتی اور نایاب زیورات انتہائی بے دردی اور تیزی کے ساتھ نوچ کر اتار لیے تھے، اور خود وہ سرخ اور بھاری گھونگھٹ اوڑھ کر اور ان تمام زیورات کو چھپا کر
ایک نقلی دلہن کے روپ میں کامران کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور کسی کو بھی اس کے چہرے اور اس کی اصلیت کا ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کا سارا جسم اور اس کا چہرہ اس بھاری لباس اور گھونگھٹ میں مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ شازیہ کے حلق سے ایک انتہائی دلدوز، خوفناک اور روح فرسا چیخ نکلی، جس نے اس پورے بیوٹی پارلر کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی وہ چیخ اتنی بلند اور وحشت ناک تھی کہ بیوٹی پارلر کے پچھلے کمروں میں موجود تمام عملہ انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں دوڑتا ہوا اس خاص کمرے کی طرف بھاگا۔ شازیہ زمین پر زانوؤں کے بل گر چکی تھی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور بربادی کے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ عاملے کی لڑکیوں نے جب کمرے کے اندر داخل ہو کر صوفے کے پیچھے فرش پر پڑی ہوئی اس الٹی ہوئی اور بے ہوش اصلی دلہن کو دیکھا تو ان کے منہ سے بھی خوفناک چیخیں نکل گئیں، ان کی بھی دردناک داڑیں نکل گئیں، اور پورے بیوٹی پارلر میں ایک قیامت خیز ہنگامہ اور افراتفری مچ گئی۔ باہر دروازے پر کھڑے ہوئے زویا کے وہ مسلح محافظ، جو اپنی مالکن کی حفاظت کے لیے وہاں تعینات تھے، وہ بھی اندر سے آنے والی ان دلدوز چیخوں اور اس ہنگامے کی آوازیں سن کر انتہائی تیزی اور غصے کے ساتھ اپنے ہتھیار نکال کر اندر کی طرف دوڑے، اور جب انہوں نے اس خاص کمرے کا وہ ہولناک اور بھیانک منظر دیکھا تو ان کے ہوش بھی مکمل طور پر اڑ گئے۔ ان محافظوں کے سربراہ نے فوری طور پر اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور شہر کے سب سے بڑے اور طاقتور صنعت کار سیٹھ داؤد کو سندوہناک، ہولناک اور قیامت خیز سانحے کی اطلاع دی۔ شازیہ اور اس کا عملہ جلدی جلدی پانی لا کر زویا کے چہرے پر چھڑک رہا تھا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو مل رہا تھا تاکہ وہ کسی طرح ہوش میں آ سکے۔ زویا کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور اس کی سانسیں بہت دھیمی چل رہی تھیں۔ کچھ دیر کی مسلسل کوششوں اور پانی کے چھینٹوں کے بعد زویا کے جسم میں ایک ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی، اور اس نے انتہائی تکلیف اور نفاست کے ساتھ اپنی وہ بوجھل اور نشیلی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید ترین وحشت، ایک گہرا خوف اور ایک ناقابل بیان صدمہ تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے ان گھبرائے ہوئے لوگوں کو، شازیہ اور اپنے محافظوں کو دیکھا تو زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے کانپتے اور بے جان ہاتھوں کو اپنے گلے اور اپنے کانوں کی طرف لے جا کر دیکھا تو وہاں اس کے وہ کروڑوں روپے کے قیمتی زیورات موجود نہیں تھے۔ اسے وہ سارا ہولناک منظر اور وہ بھیانک دھوکہ یاد آ گیا، اور اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور داڑیں مار مار کر روتے ہوئے شازیہ کو بتایا کہ جب شازیہ اسے تیار کر کے باہر چلی گئی تھی اور وہ خاص ملازمہ اس کے سر پر وہ سرخ اور بھاری گھونگھٹ ڈالنے کے لیے آگے بڑھی تھی، تو اس ملازمہ نے گھونگھٹ ڈالنے کے بہانے ایک انتہائی تیز اور عجیب سی خوشبو والا رومال اس کے ناک اور منہ پر انتہائی سختی اور بے دردی سے دبا دیا تھا۔
زویا نے بتایا کہ اس نے مزاحمت کرنے اور چیخنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خوشبو اتنی تیز اور نشاور تھی کہ چند ہی سیکنڈز کے اندر اس کا سارا جسم سن ہو گیا۔ اس کی آواز اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اور سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے ان آخری چند لمحوں میں اس نے اپنی ان دھندلی اور نشیلی آنکھوں سے انتہائی واضح طور پر دیکھا تھا کہ وہ مکار اور درندہ صفت ملازمہ کس طرح انتہائی تیزی اور شفاقی کے ساتھ اس کے گلے سے وہ ہیروں کا ہار نوچ رہی تھی اور اس کے کانوں سے وہ قیمتی جھمکے اتار رہی تھی، اور پھر اس نے وہ سارا زیور اپنے کپڑوں میں چھپا کر وہ سرخ گھونگھٹ خود اپنے سر پر اوڑھ لیا تھا اور اسے صوفے کے پیچھے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا تھا۔ زویا کی یہ دردناک اور روح کو چیر دینے والی داستان سن کر وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور شازیہ کو محسوس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے وسیع کچی زمین بھی غائب ہو گئی ہے۔ ابھی یہ ہولناک انکشافات جاری ہی تھے کہ بیوٹی پارلر کے باہر انتہائی تیز رفتار گاڑیوں کے بریک لگنے اور سائرن کی خوفناک آوازیں گونجیں، اور چند ہی لمحوں کے بعد سیٹھ داؤد اپنے درجنوں محافظوں اور قانون کے محافظوں کی ایک بھاری اور مسلح نفری کے ساتھ اس بیوٹی پارلر کے اندر ایک طوفان کی طرح داخل ہوا۔ سیٹھ داؤد کا چہرہ غصے، صدمے اور دکھ کی شدت سے بالکل سرخ اور وحشت ناک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور اس کا وہ سارا غرور اور اس کی بے پناہ دولت کا وہ سارا زعم ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس خاص کمرے میں پہنچا، اور جب اس نے اپنی اس اکلوتی اور معصوم بیٹی کو فرش پر اس الٹی ہوئی، بکھری ہوئی اور تباہ حال حالت میں دیکھا تو اس عظیم الشان اور طاقتور صنعتکار کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے، اور وہ اپنی بیٹی کے قدموں میں گر کر داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کی چیخیں اس بیوٹی پارلر کی دیواروں کو ہلا رہی تھیں۔ سیٹھ داؤد کو اپنی ان آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹی کی شادی کے لیے اس نے اپنی ساری دولت اور اپنے سارے خزانے کھول دیے تھے، اور جسے وہ آج ایک شہزادی بنا کر رخصت کرنے والا تھا، آج وہ اس طرح ایک لٹی ہوئی اور بے بس لڑکی کی طرح فرش پر پڑی ہوئی ہے۔ قانون کے محافظوں نے فوری طور پر اس پورے بیوٹی پارلر کو اپنے سخت ترین محاصرے میں لے لیا، اور شازیہ سمیت وہاں موجود تمام عملے کو گرفتار کر کے ان سے انتہائی سخت اور باریک بینی سے تفتیش شروع کر دی۔ تفتیشی افسران نے جب اس پورے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے شازیہ کا بیان لیا اور زویا کی گواہی سنی تو انہیں اس پورے بھیانک اور شیطانی منصوبے کی وہ تمام کڑیاں مل گئیں جو کامران نامی اس شاطر اور درندہ صفت مجرم نے انتہائی مہارت اور باریک بینی سے جوڑی تھی۔ قانون کے محافظوں نے فوری طور پر شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کروا دی، اور کامران کی اس پھولوں سے لدی ہوئی شاندار گاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن کامران کوئی عام انسان یا کوئی معمولی چور نہیں تھا، وہ ایک انتہائی چالاک، ماہر اور بین الاقوامی سطح کا شاطر مجرم تھا،
جس نے اس واردات کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے انتہائی محنت اور باریک بینی سے کی تھی۔ تفتیشی افسران کی ابتدائی اور فوری رپورٹ نے سیٹھ داؤد اور زویا کے ہوش مکمل طور پر اڑا دیے اور ان پر ایک ایسی ہولناک اور ناقابل یقین حقیقت آشکار کی جس نے ان کی پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا۔ تفتیش کے دوران یہ ہولناک اور بھیانک راز کھلا کہ کامران نام کا وہ شخص جس سے سیٹھ داؤد نے اپنی بیٹی کی شادی طے کی تھی اور جسے وہ ایک انتہائی معزز، شریف اور امیر ترین خاندانی نوجوان سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک انتہائی شاطر، دھوکے باز اور مطلوب ترین جرائم پیشہ شخص تھا، جس کا اصلی نام کچھ اور تھا اور جو مختلف شہروں اور ملکوں میں امیر ترین خاندان کی لڑکیوں کو اپنے جھوٹے اور مکارانہ عشق کے جال میں پھنسا کر انہیں شادی کے دن اسی طرح بے دردی اور سفاکی سے لوٹ کر فرار ہو جاتا تھا۔ اس کا وہ سارا خاندانی پس منظر، اس کا وہ شاندار لباس، اس کا وہ فرضی کاروبار اور اس کی وہ تمام میٹھی باتیں صرف اور صرف ایک بہت بڑا اور غلیظ فریب تھی جو اس نے سیٹھ داؤد کی اس بے پناہ دولت اور ان کروڑوں روپے کی ہیروں کے زیورات کو ہڑپ کرنے کے لیے رچایا تھا۔ قانون کے محافظوں نے جب اس پتے پر چھاپا مارا جو کامران نے اپنا گھر اور اپنی رہائش گاہ بتائی تھی، تو وہاں انہیں ایک ویران اور خالی مکان کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس نے وہ تمام شاندار گاڑیاں جن پر سفر کرتا تھا وہ صرف چند دنوں کے لیے کرائے پر حاصل کی تھیں، اور اس کے ساتھ آنے والے وہ تمام نام نہاد رشتہ دار باراتی بھی اس کے خریدے ہوئے کرائے کے اداکار اور جرائم پیشہ ساتھی تھے جو اس پورے ڈرامے میں اس کے برابر کے شریک تھے۔ اور وہ خادمہ یا ملازمہ جس نے شازیہ کے بیوٹی پارلر میں زویا کو بے ہوش کر کے اس کا سارا قیمتی زیور لوٹا اور پھر وہ بھاری اور سرخ گھونگھٹ اوڑھ کر کامران کے ساتھ فرار ہوئی، وہ اس مجرم کی سب سے خاص اور انتہائی خطرناک ساتھی تھے جس نے بڑی مہارت سے بیوٹی پارلر کے عملے میں شامل ہو کر اس پوری بھیانک اور ہولناک واردات کو انجام دیا تھا۔ کامران اور اس کا وہ پورا جرائم پیشہ گروہ اس وقت تک اس شہر کی حدود سے بہت دور کسی نامعلوم اور محفوظ مقام کی طرف فرار ہو چکا تھا، اور ان کا کوئی نام و نشان یا کوئی سراغ کسی کو نہیں مل سکا۔ سیٹھ داؤد کے لیے یہ انکشافات کسی موت کے پروانے اور قیامت خیز صدمے سے کم نہیں تھے۔ اس کی وہ ساری دولت، اس کا وہ سارا غرور اور اس کی وہ معاشرے میں بنائی گئی نام نہاد عزت اور شہرت ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر خاک میں مل چکی تھی، اور وہ پورے شہر میں ایک مذاق اور عبرت کا نشان بن کر رہ گیا۔ اسے اب اس بات کا شدت سے احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایک نامعلوم اور غیر مصدقہ شخص کی ظاہری چمک دمک، اس کے پہناوے اور اس کی میٹھی باتوں کے فریب میں آ کر اپنی اکلوتی اور معصوم بیٹی کی زندگی کو کس طرح اپنے ہی ہاتھوں سے ایک جہنم اور ایک ہولناک عذاب میں دھکیل دیا تھا۔ اس کا وہ سارا تکبر اور اس کی وہ بے پناہ دولت آج اسے اس ذلت اور رسوائی اور اس عبرت ناک دھوکے سے بچانے میں مکمل طور پر ناکام رہی تھی۔ زویا کی حالت اس شدید اور ناقابل برداشت ذہنی اور جذباتی صدمے کی وجہ سے انتہائی خراب اور تشویشناک ہو چکی تھی۔
وہ اس قدر گہرے صدمے اور وحشت کا شکار ہو گئی تھی کہ اس نے بولنا اور لوگوں سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور وہ دن رات اپنے اس بکھرے ہوئے اور اپنے لٹے ہوئے عروسی لباس کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ اس کی وہ ساری معصومیت اور اس کی زندگی کی وہ تمام خوشیاں اس درندہ صفت کامران کی ہوس اور اس کے لالچ کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ شازیہ کا وہ عالی شان اور پرتعیش بیوٹی پارلر اس ہولناک اور بھیانک سانے کے بعد قانون کے محافظوں کی طرف سے سیل کر دیا گیا تھا، اور شازیہ کو اپنی غفلت، لاپرواہی اور اس مجرمانہ سازش کا حصہ بننے کے شبے میں جیل کے ان تاریک اور سرد سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، جہاں وہ اب اپنی بقیہ پوری زندگی اسی پچھتاوے، اسی ذلت اور اسی خوف کے سائے میں گزارنے پر مجبور تھی۔ اس کا وہ سارا کیریئر، اس کی وہ ساری شہرت اور اس کی وہ ساری کمائی ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو چکی تھی، اور اس طرح یہ کہانی ایک انتہائی دردناک، ہولناک اور عبرت انگیز موڑ پر آ کر ختم ہوئی، جس نے اس پورے شہر کے امیر ترین خاندانوں اور تکبر میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو یہ انتہائی تلخ اور سخت سبق سکھایا تھا۔ سخت سبق سکھایا کہ دولت کی ہوس، لالچ اور ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام ہمیشہ ذلت، رسوائی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جب کوئی انسان اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہو کر احتیاط اور سچائی کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو کامران جیسے درندے اور شاطر مجرم ان کی اس بے وقوفی اور ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کی پوری زندگی کو ایک ایسا عبرتناک اور خوفناک عذاب بنا دیتے ہیں جس سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے، کسی بھی طریقے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور سیٹ داؤد کی وہ ساری بے پناہ دولت اور اس کی وہ اکلوتی بیٹی کی خوشیاں آج اس لالچ اور بھیانک فریب کی سزا بھگتتے ہوئے ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل چکی تھیں۔